بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، باب السلام سندھ کو یہ عظیم اعزاز حاصل ہے کہ برصغیر میں اسلام کے اولین نقوش اس خطے پر نقش ہوئے۔ اسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بلند پایہ صوفیہ کرام اور مشاہیر اسلام نے یہاں دین کے پیغام امن و سلامتی کی ترویج کے لیے گراں قدر اور بے مثال خدمات انجام دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی بھی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے پیغام، تعلیمات اور شاعری سے یہاں دین کے پیغام کو عام کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے سرتاج شاعر کہے جاتے ہیں۔ وہ نہ فقط سندھ کے سب سے بڑے شاعر ہیں بلکہ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ مانے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے اللہ اور اس کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ واقعہ کربلا، تاریخ، ثقافت اور رومانوی داستانوں سمیت انہوں نے امن، اتحاد اور جد و جہد کا پیغام عام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 3 صدیوں سے ان کا کلام ایک روشن ستارے کی طرح بلندی پر جگمگا رہا ہے۔ سندھ کی مشہور ہستی شاہ عبداللطیف بھٹائی کو زیادہ تر لوگ ایک صوفی بزرگ اور شاعر کے طور پر جانتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جس کو ہماری نوجوان نسل نہیں جانتی، یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی اور ایک سیدہ لڑکی کی داستان عشق۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کرامات جاننے کے ساتھ داستان عشق کا ایک سچا واقعہ بھی جان پائیں گے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری میں عورت کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، اور ویڈیو میں آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی شاہ سائیں کی 7 سورمیوں کے حوالے سے بھی خفیہ راز بتائیں گے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو 7 سورمیوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے۔ یہاں ناظرین سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ولادت 1689 عیسوی میں موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل ہالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ ہالہ حویلی میں رہتے تھے اور آپ کے والد کا شمار اس علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں تھا۔ شاہ صاحب کی پیدائش کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے والد سید حبیب شاہ نے یکے بعد دیگرے 3 شادیاں کی، لیکن اولاد سے محروم رہے۔ آپ نے اپنی اس محرومی کا ذکر ایک درویش کامل سے کیا جس کا اسم گرامی عبداللطیف بتایا جاتا ہے۔ درویش نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی مراد بر آئے گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر عبداللطیف رکھیں۔ خدا نے چاہا تو وہ اپنی خصوصیات کے لحاظ سے یکتائے روزگار ہوگا۔ جب سید حبیب شاہ کی پہلی بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا تو درویش کی خواہش کے مطابق اس کا نام عبداللطیف رکھا گیا، لیکن وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا۔ پھر اسی بیوی سے جب دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام پھر عبداللطیف رکھا گیا۔ یہی لڑکا آگے چل کر درویش کی پیشین گوئی کے مطابق واقعی یگانہ روزگار ہوا۔ شاہ عبداللطیف نے ابتدائی تعلیم نور محمد جٹ بھٹی سے حاصل کی اور بھٹ شاہ 12 میل دور گاؤں وائی کے رہنے والے اور مشہور مدرس تھے۔ آپ نے اپنے والد شاہ حبیب سے دینی تعلیم حاصل کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے آباء و اجداد سادات کے ایک اہم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب علی المرتضیٰ اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ناظرین گرام، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تعلق نہایت علمی اور ادبی گھرانے سے تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد آپ کے والد حبیب شاہ علاقہ ہالہ چھوڑ کر کوٹری آ گئے۔ ان دنوں کوٹری کا جاگیردار نواب مرزا مغل بیگ ارغون تھا۔ یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے والد حبیب شاہ کی ولی صفت سے بے انتہا موثر ہوا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شمار ہو گیا۔ اس مغل بیگ کی حویلی میں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ سید حبیب شاہ کو دم درود کروانے کے لیے لے جاتا۔ ایک دفعہ مغل بیگ کی بیٹی سیدہ بیمار ہوئی تو حبیب شاہ کو بلایا گیا، لیکن وہ اس روز خود بیمار تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو کہا کہ تم مغل بیگ کی بیٹی کو دم کراؤ۔ پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی زندگی کو زیر و زبر کر دیا۔ حویلی کے زنان خانے میں جاگیردار کی بیٹی نے پردے میں سے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے والد کی تقلید میں نبض دیکھنے کی خاطر نازک اور گوری کلائی تھامی تو نوجوان کی نگاہیں وہیں جم گئی۔ بے خودی کے عالم میں زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، جس کا ہاتھ سید کے ہاتھ میں ہو اس کے لیے کیسا دکھ اور کیسی بیماری، اور نوجوان کافی دیر ہاتھ تھامے یوں ہی بیٹھا رہا تو پردے کے پیچھے بیٹھی نوجوان لڑکی نے گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچا اور اس وجہ سے پردہ ہٹ گیا اور دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ کنیزوں نے جلدی سے جاگیردار کی بیٹی کو اٹھایا اور اسے اندر لے گئیں، لیکن نوجوان ارد گرد سے بالکل بے خبر ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جاگیردار سیدوں کے اس خاندان سے بہت عقیدت رکھتا تھا، لیکن اسے سید زادے کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔
दूसरी तरफ सैयद ज़ादे की दुनिया ही बदल गई। इस जलवे की यादों के साथ सैयद ज़ादे का दिल धड़कता रात के अंधेरे में जागीरदार की हवेली की तरफ चल पड़ता और हवेली के करीब जाकर खड़ा रहता कि न जाने कब महबूब का दीदार हो जाए। जागीरदार वसी व अरीज़ ज़मीन का मालिक था और अपनी जागीर में उसकी हैसियत एक बादशाह की मानिंद थी। वो कैसे ये बर्दाश्त करता कि बग़ैर मालो मता फ़कीर का लड़का उसका दामाद बने। उसने इस किस्म के हालात पैदा कर दिए कि शाह हबीब को कोटरी से रुखसत होना पड़ा। लेकिन उनके लड़के शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की निगाहें अब इसी जलवे की मुतलाशी थीं जो सैयदा के नाजुक हाथों में उन्हें नजर आया। उनके दिन रात का चैन उड़ चुका था। शाह साहब इसी हालत में अक्सर घर से निकल जाते और कई रोज़ सहरा की खाक छानते रहते। उन्हें ना आग उगलता सूरज मुतासिर करता, ना अंगारा रेत से होने वाले छाले। बस अपने महबूब की तड़प और बेताबी से मजबूर जंगलात और बियाबानों में घूमते रहते। उनके वालिद उनको इन्हीं बुजुर्ग हाशिम शाह के पास ले गए जिन्होंने उनकी पैदाइश की दुआ की थी। हाशिम शाह ने कहा कि अभी आपका बेटा इश्क की इब्तदाई मनाजिल में है। बल्कि एक दफ़ा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपने घर से इसी तरह निकले कि 3 साल तक मुख्तलिफ रेगिस्तानों में भटकते भटकते बलूचिस्तान तक जा पहुँचे। ठट्ठा के मकाम पर बुलंद पाया सूफी बुजुर्ग मखदूम मोहम्मद मोइन ने जब आपकी यह हालत देखी तो शाह लतीफ़ को अपने पास रोक लिया। इस परवान चढ़ते इश्क मजाजी को इश्क हकीकी में तब्दील कर दिया। मोहम्मद मोइन ने आपको समझाया, तुम जिस चीज़ को जंगलों और रेगिस्तानों में ढूंढ रहे हो वो तो दरअसल तुम्हारे अंदर ही है। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को रूहानियत के ऐसे रास्ते पर गामजन किया जहाँ सुकून ही सुकून था। अपने मुर्शिद की हिदायत पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई 1713 में अपने वालदैन के पास वापस पहुँचे। वहाँ की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। हवेली में चंद अफराद ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर मुर्ज़ा मुग़ल बेग अरगोन की हवेली पर हमला कर दिया था और हवेली के तमाम मर्दों को कत्ल करके तमाम माल व दौलत लूट कर ले गए। उस ख़ानदान में चंद ख़वातीन और एक 9 उम्र लड़का रह गए थे। उन ख़वातीन ने अपने इस अज़ाब का सबब सैयद ज़ादे की नाराज़गी को ठहराया। जब उन्हें खबर मिली कि शाह अब्दुल लतीफ़ लौट आए हैं तो वो शाह अब्दुल लतीफ़ के पास दौड़े दौड़े माफ़ी मांगने गए और अपनी बेटी सैयदा की शादी की गुजारिश शाह अब्दुल लतीफ़ से की, जिनकी खातिर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने दर दर की ठोकरें खाई थीं। आज कुदरत ने उनकी झोली में डाल दिया। लेकिन शाह अब्दुल लतीफ़ अपनी मोहब्बत पा लेने के बाद याद इलाही से गाफिल नहीं हुए। इश्क़ हकीकी की जो शम्मा आपके दिल में रोशन हुई उसमें मज़ीद इजाफा हुआ और रूहानियत के आला मकाम पर फायज हुए। शाहसई ने मजाजी आईने में दिखाई देने वाले जलवा अब हकीकत में देख लिया था। उनके इर्द गिर्द खुशी के शादियाने बज रहे थे, लेकिन वो इन सब से बेनियाज थे। बल्कि इस मौके पर कही गई शाह लतीफ़ की एक नज़म का तर्जमा मुलाहिज़ा हो, मेरे घर में गलगला है आमद महबूब का, शादियाने बज रहे हैं गूंजते हैं जमजमे, कुल जहाँ को रश्क है मेरी सादत पर तो हो, अब ज़माने में हो लाखों महरे ताबा आश्कार, और हज़ारों चांद से माए फलक पर जलवाए कार, मुझको ज़ाते हक की किबरियाई की कसम, गर न मेरे रूबरू हो वो रुख आलम फ़िरोज़, हर तरफ छाई नज़र आएंगी ताहद नज़र, मेरी आँखों को भयानक रात की तारीकियाँ। नाजरीन, यहाँ आपकी मालूमात में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा कर दूँ कि अज़दवारी ज़िंदगी में मुंसलिक होने के बाद शाहसई ने कोटरी से 4-5 कोस दूर, एक कोस 3000 गज यानी 2743 मीटर के बराबर होता है, एक पुरफिजा लेकिन गैर आबाद जगह को अपना मस्कन बनाया। ये जगह उस ज़माने में चंद ऊंचे ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल थी। टीले को सिंधी में भिट कहते हैं। इसी बिना पर आप शाह भिटाई यानी टीले वाले शाह मशहूर हो गए और इस मकाम को भी भिट शाह यानी शाह का टीला कहा जाने लगा। शाहसई के ख़ानदान के अफराद कोटरी में मुकीम रहे। 1144 हिजरी बामुताबिक 1731 ईस्वी को जब शाह लतीफ़ को वालिद बुजुर्गवार की अलालत की खबर पहुंची तो आप कोटरी रवाना हुए। लेकिन शाह लतीफ़ के घर पहुंचने से पहले ही वालिद शाह हबीब का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल ने शाह लतीफ़ को कोटरी और उसके गिरदो नवाज से बिल्कुल बेनियाज कर दिया। शाह हबीब की तजहीज़ व तकफीन भी भिट शाह में हुई और बाद में शाह की मर्ज़ी के मुताबिक ख़ानदान के बाकी मानदा अफराद भी मुस्तकिल तौर पर वहीं आ गए। उस ज़माने में सिंध का मुआशरा समाजी तौर पर जागीरदाराना था। सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से बैरूनी ताकतें हमलावर होती और लूट मार का बाजार गर्म हो जाता। हाकिम मुख्तलिफ महसूलों के नाम पर आवाम से दौलत बटोरता था और इस दौलत को अपनी ज़ाती ऐशो इशरत और जाहो जलाल पर खर्च करता था।
عوام کو پوری فصل ہی لگان میں دینی پڑتی تھی۔ اس ظلم کے خلاف شاہ عنایت صوفی نے آواز اٹھائی۔ شاہ عنایت سلسلہ قادریہ میں مختوم عبد الملک برہان پوری سے بیعت تھے۔ سندھ کے جاگیرداروں کو شاہ عنایت صوفی کی اس تحریک سے اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا، کیونکہ شاہ عنایت کے حمایتی کاشتکاروں کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جو بے باک لوگوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے۔ شاہ عنایت کے خلاف بغاوت کے فتوے جاری ہوئے اور دہلی دربار سے احکامات ملتے ہی صوبے کے گورنر اعظم خان اور مقامی کلوڑو حاکم نے جھوک شریف میں شاہ عنایت کے خانقاہ پر فوج کشی کر دی اور شاہ عنایت شہید ہو گئے۔ اس وقت شاہ لطیف کی عمر 31 برس تھی۔ آپ صوفی شاہ عنایت سے متاثر تھے، ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ شاہ عنایت کی شہادت نے شاہ بھٹائی کو بھی متاثر کیا۔ شاہ لطیف نے اس ظلم کے خلاف احتجاج کا اظہار اپنی شاعری میں کیا۔ آپ نے معاشرتی زندگی ترک کر کے اور جھیل کے کنارے اونچے نیچے ریت کے ٹیلوں پر سکونت اختیار کر لی۔ آپ اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر شعر لکھا اور پڑھا کرتے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنے کلام میں توحید الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت و معرفت، شریعت و طریقت اور حیات و کائنات کے اسرار و رموز کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ تلاش حق اور راہ حق کے نکات شاہ صاحب نے اپنے کلام میں بڑی صراحت سے بیان کیے ہیں۔ آپ کا کلام امن، دوستی، انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ سندھ دھرتی اور سندھ کے روایتی کرداروں کو آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے بین الاقوامی بنایا اور انہیں امر کر دیا۔ آپ نے محبت، امن اور انسان دوستی کا پیغام دیا۔ آپ نے سندھ دھرتی سے محبت کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی انتہائی وجیح تھے۔ دراز قد، گندمی رنگت، چوڑی پیشانی، سرخی مائل بڑی اور سیاہ آنکھیں، سیاہ اور گھنی بھومیں، گھنی ریش مبارک، دبلا پھرتیلا اور چست بدن۔ آپ صوفیانہ لباس پہنتے جو کالے دھاگے سے سلا ہوتا، سر پر صوفی طرز کی قلع پر سیاہ امامہ باندھتے، ہاتھ میں ایک مخصوص قسم کا عصا اور تسبیح ہوتی۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے اپنی بقیہ عمر بھٹ شاہ کے اسی ٹیلے پر گزاری۔ کھانا سادہ اور کم کھاتے، زیادہ وقت عبادات میں گزرتا، کچھ وقت کے لیے لکڑی کے تخت پر سو جاتے۔ موسیقی سے خاص رغبت تھی، اسے عبادت سمجھتے اور مذہبی تعصب کو برا سمجھتے تھے۔ آپ شفیق، رحم دل اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں سے بھی محبت کرتے۔ پرندوں کے شکاریوں کو ہمیشہ منع کرتے تھے۔ وادی مہران کے عظیم المرتبت شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا قابل قدر کارنامہ، ان کا عارفانہ کلام آج شاہجو رسالوں کی صورت میں موجود ہے۔ بلکہ ناظرین، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی شاعری میں عورت کے کردار پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے ہاں عورت کا ایک بہت ہی مختلف اور اعلیٰ تصور ملتا ہے، جو کہ بر صغیر کی شاعرانہ روایت سے ہٹ کر بلکہ تمام دنیا کی شاعری سے بہت بلند، مختلف اور منفرد ہے۔ انہوں نے عشقیہ شاعری میں بھی کہیں عورت کی ظاہری حسن، لب و رخسار، زلف و ابرد اور جسم کے دوسرے اعضاء کا ذکر نہیں کیا۔ ان کے ہاں عورت ایک انسان ہے جس کا حسن اس کے کردار کا حسن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی عورت کو کسی سمبل کے طور پر محض عورت ہونے کی وجہ سے کردار نہیں بنایا، بلکہ ان کے نزدیک عورت میں جذبے کی سچائی، ہمت و جرأت، حب الوطنی اور اپنے مقصد سے لگن مردوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے شاعری کی کردار عورتیں بے حد فعال اور متحرک یعنی ایکٹیو ہیں، جبکہ مرد کردار کم فعال اور کم متحرک یعنی پیسو نظر آتے ہیں۔ سسی پنو کی داستان کو بر صغیر کی دیگر زبانوں کے شعراء نے بھی گایا ہے، مگر شاہ صاحب نے اس داستان میں سسی کو مسلسل جوہد اور قربانی کی علامت کے طور پر پیش کیا۔ ان کے اشعار میں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے۔ سسی پنو کے پاس جانے کے لیے بے چین ہے اور کہتی ہے، جو پاؤں تھک گئے تو گھٹنوں کے بل جاؤں گی، جو گھٹنے گھس گئے تو کمر کے بل جاؤں گی، جو کمر بھی ٹوٹ گئی تو سینے کے بل جاؤں گی، جو سینہ بھی چھل گیا تو ہاتھوں پہ چل کر جاؤں گی، جو ہاتھ بھی نہ رہے تو آنکھوں کے بل جاؤں گی، جنگل میں پہاڑوں کے بیچ محبوب کو ڈھونڈوں گی، جو مل گیا تو زہے قسمت، جو نہ ملا تو سمجھوں گی اس پر قربان ہو گئی۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے دور میں کی گئی شاعری میں عورت کا بہت ہی اعلیٰ تصور پایا جاتا ہے، جس میں راہ طلب کے تمام دکھ کو اسی کی برداشت کرنے پڑتے ہیں، مگر وہ پریشان ہونے کی بجائے بلند حوصلہ اور ہمت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔
بلکہ یہاں ویڈیو میں آپ کو شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 7 سورمیوں کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیں کہ غالباً یہ سن 1780 کا واقعہ ہے، یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وفات کے لگ بھگ 50 برس بعد کا۔ ہندوستان کے علاقے کچھ سے مائی جیما نامی ایک خاتون بھٹائی کی درگاہ پر بیٹے کی منت مانگنے آئیں اور عہد کیا کہ اگر اس وسیلے سے ان کی گود ہری ہو گئی تو وہ لگاتار 7 جمعوں تک درگاہ پر بھٹ شاہ کا کلام گائیں گی۔ مائی جیما اور ان کا شوہر نہال فقیر دونوں ہی شاہ عبداللطیف کے مرید تھے۔ ان کی امید بر آئی تو منت پوری کرنے کی غرض سے انہوں نے ہر جمعے کے روز شاہ سائیں کا کلام گانا شروع کر دیا۔ مائی جیما زیادہ تر سر ماروی گاتی تھیں اور ان کی آواز میں وہ درد اور سروں میں وہ سوز تھا جسے سن کر لوگ حالت وجد میں آ جاتے، اور مشہور ہے کہ کئی کمزور دل افراد کلام کتاب نہ لاتے ہوئے جان سے بھی چلے جاتے۔ اس حوال کی خبر جب حاکم وقت کو ہوئی تو انہوں نے انسانی جانوں کو بچانے کی غرض سے مائی جیما کے درگاہ بھٹ شاہ پر کلام گانے پر پابندی عائد کر دی۔ جیما اس پابندی سے بہت دل برداشتہ ہوئیں اور انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بادشاہ کی لگائی پابندی کے باعث وہ تو مستقبل میں نہیں گا سکیں گی، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ ان کی قبر پر آ کر یہی سر ماروی ضرور گائیں۔ جیما کی وفات ہو گئی تو ان کے شوہر نہال فقیر نے اپنی اہلیہ کی وصیت پر عمل کیا اور ان کی تدفین کے بعد ان کی قبر پر سر ماروی کا آلاپ کیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر گاتے گاتے وہیں نہال فقیر کی زندگی بھی تمام ہوئی۔ مائی جیما کے بعد لگ بھگ 250-300 سال تک پھر کسی عورت کو درگاہ میں گانے کا موقع نہ مل سکا۔ بھٹ شاہ کے عرس کے موقع پر بڑی بڑی گلوکارائیں آتیں، لیکن وہ درگاہ کے احاطے کی بجائے آڈیٹوریم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوٹ جاتی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھٹ شاہ کی درگاہ کے اندر گانے کی اجازت نہیں تھی۔ بعد میں خرافات لوگوں نے گانے کا سلسلہ شروع کیا۔ بہرحال بھٹ شاہ کی شاعری برصغیر کی شاعرانہ روایت سے کچھ ہٹ کر ہے، جہاں عورت کے لب و رخسار، قد و قامت اور زلف و ابرو کی بات نہیں کہ بلکہ عورت کے کردار کو مثالی انداز میں بیان کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آج سے 3 صدیاں قبل اپنی شاعری میں عورت کے کرداروں کو ہیروں کے طور پر پیش کیا تھا۔ ان کی 7 سورمیاں محبت کی لوک داستانوں کی ہیروئنیں ہیں۔ ان کے نام سسی پنو، ماروی، لیلا، مومل، سورٹھ، نوری اور سوہنی مہیوال ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے کہ ان کا کلام انسانیت کے گرد گھومتا ہے۔ شاہ صاحب اپنے اشعار میں اس طرح انسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ پرندوں میں پہچان ہے کہ وہ جھنڈ بنا کر آپس میں بیٹھتے ہیں اگر انسان انسانوں سے دور بھاگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر سب فنا ہے، انسان کو کس بات پر غرور ہے، جبکہ بڑے بڑے عظمت و مرتبے والے لوگ خاک میں مل گئے، ہم جس پر چل رہے ہیں اسی زمین کے نیچے بے شمار انسان دفن ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا سردار ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ بھٹائی کا پیغام جذبہ محبت، علم و دانش اور حسن و راستی کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے جہالت کے چراغوں کو گل کرنے اور اخلاقیات کا بہترین درس دیا ہے۔ اس زمانے میں عربی اور فارسی زبان و ادب کو مقبولیت حاصل تھی، لیکن شاہ لطیف نے مقامی زبان سندھی میں شاعری کی۔ صوفیانہ تخیل شاہ کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں سادگی اور بے لوث خلوص شامل ہے۔ انہوں نے تمثیل کے انداز میں حقائق پر روشنی ڈالی ہے۔ آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں سے تقریباً 22 سال سیر و سیاحت میں گزارے۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں شاہ لطیف زیادہ تر ایک چادر اپنے اوپر ڈال کر مراقبے میں بیٹھے رہتے۔ آپ عوام میں اپنی شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ آپ کی شاعری محبت، امن اور پاکیزگی کا درس دیتی ہے۔ یہ داستان ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اگر ہم اپنی چاہت کو اللہ تعالیٰ کی چاہت پر قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری چاہت کو ہم تک ایسے ذرائع سے پہنچاتا ہے کہ جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ دوستو، شاہ صاحب ایک زبردست صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام میں معرفت الہی، دنیا کی پائیداری، اسلامی رواداری اور خلق عظیم پر زور دیا گیا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شاعری کے اثرات صرف سندھ پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام شعراء کے کلام پر صاف اور واضح نظر آتے ہیں۔ حضرت بھٹائی کے خیالات اور ان کے کلام کی عظمت ہر اعتبار سے اس کی مستحق ہے کہ اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان کا کلام اسلامی اور سندھی ادب کا ایک لازوال سرمایہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کا دور مغلوں کے زوال کا زمانہ تھا۔
پھر جب مغل کی سلطنت کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور بر صغیر میں کئی ریاستیں ابھر آئیں، ان دنوں سندھ کے علاقوں میں کلہوڑا خاندان کا ستارہ عروج پر تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے وقت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی عمر 18 برس تھی۔ انہوں نے ایک عظیم سلطنت کو تنکوں کی طرح بکھرتے دیکھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سیر و تفریح اور علاقے گھومنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے انہوں نے ہندوستان کے کئی شہر گھوم پھر کے دیکھے، ان میں سندھ اور بلوچستان بھی شامل ہے۔ اس زمانے میں پیدل اور کبھی اونٹ پر جایا کرتے تھے اور گرمی اور سردی کی شدت سے نہیں گھبراتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جوگیوں کے ساتھ 3 سال تک مختلف علاقے گھومتے رہے۔ بھٹائی ایک مرتبہ کراڑ جھیل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کے کہے ہوئے اشعار کی کتاب تھی، جسے انہوں نے جھیل میں پھینک دیا، جس پر ان کے چاہنے والے بڑے اداس ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ یہ دیکھ کر بھٹائی نے کہا، جاؤ مائی نعمت کے پاس، اسے میرے سارے اشعار یاد ہیں۔ جس کے بعد وہ سارے اشعار لکھے گئے، جس میں کچھ شاعری دوسروں کی بھی تھی جسے گنج کہتے تھے، اور اس میں سے بھٹائی کی شاعری الگ کر کے شاہ جو رسالو ترتیب دیا گیا، جسے تمر فقیر کے حوالے کیا گیا کہ وہ اسے سنبھال کر رکھے۔ بھٹائی نے عورت کو بہادری، وفاداری اور جرت کا نشان بنا کر پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے ماضی کی سورمیوں کے نام سے ان پر اشعار کہے ہیں۔ بھٹائی کی شاعری میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ گہری نیند سے بیدار ہوں، محنت کریں، انسانیت سے پیار کریں، اتحاد قائم کریں، اپنے وطن سے محبت کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ پوری دنیا کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ سندھ کو بھی آباد کریں۔ وادی مہران کے باشندے آپ کو عقیدت و محبت سے کھینو لطیف، بھٹائی گوٹ اور مالک لطیف کے ناموں سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے خاندان کے بارے میں اب تک جو تحقیق منظر عام پر آئی ہے، اس کے مطابق آپ کے آباء و اجداد آپ کی پیدائش سے تقریباً 290 سال قبل سے سندھ میں مقیم تھے۔ شاہ صاحب کا خاندان سندھ کے بڑے پیروں میں سے ایک تھا اور تصوف کی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا۔ آپ کے والد شاہ حبیب ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے جو قرب و جوار کے علاقوں میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ شاہ صاحب کے والد شاہ حبیب کی بزرگی نے کوٹری کے جاگیردار مغل بیگ کو بھی متاثر کیا۔ وہ اپنے خاندان سمیت شاہ حبیب کے عقیدت مندوں میں شامل تھا۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی ابتدائی زندگی خصوصاً تعلیم کے حوالے سے پردہ خفا میں ہے۔ شاہ صاحب امن و محبت اور انسان دوستی کے سفیر تھے۔ آپ نے اپنے پیغام کے ذریعے رواداری اور انسان دوستی کا درس دیا۔ وہ ایک درویش تھے جنہیں قدرت نے شعر کہنے کا سلیقہ عطا کیا۔ آپ نے شاعرانہ حیثیت میں بحیثیت صوفی شاعر شہرت حاصل کی۔ آپ کے مجموعہ کلام کا نام شاہ جو رسالو ہے، جو سندھی زبان میں ہے، جس کا کلام نہ صرف روحانی ترقی اور فکری بالیدگی کا حامل ہے بلکہ ایک جغرافیائی تاریخی حقائق کا بھی آئینہ دار ہے۔ شاہ صاحب کا کلام کسی نہ کسی حوالے سے سندھی سماج کے ہر طبقے میں زبان زد خاص و عام ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی قرون وسطیٰ کے بڑے شعراء میں آخری شاعر تھے۔ خصوصاً سندھ میں آپ کی شاعری لافانی ہے۔ شاہ صاحب نے سندھ کے منتشر واقعات اور بکھرے ہوئے مسائل و حیات کو اپنی شعور برتری کے سبب پہلے خود سمجھا اور پھر شاعری میں ان حقائق کی ترجمانی کی۔ شاہ صاحب کی شاعری لسانی اور موضوعات کے اعتبار سے عوام کے دل کی دھڑکنوں سے زیادہ قریب ہے۔ بادشاہوں، امراء اور اہل ثروت کی طرز زندگی پر گہری تنقید ہے۔ بلا شبہ شاہ صاحب کی شاعری حکمت و معرفت اور اخلاق کا خزانہ اور بنی نوع انسان کے لیے عظیم درس کا درجہ رکھتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھی زبان کے علاوہ عربی، فارسی، سرائکی، ملتانی، ہندوی، بلوچی، پوربی اور پنجابی زبانوں پر عبور حاصل تھا، لیکن شاہ صاحب کا کلام ہمیں صرف سندھی زبان میں ملتا ہے۔ سندھی زبان بنیادی طور پر ساخت و پرداخت، لب و لہجہ اور صوفیانہ رنگ و آہنگ کے اعتبار سے ایک قدیم زبان ہے، جس کی قدامت کا رشتہ ہزاروں سال پرانی تہذیب و ثقافت سے ملتا ہے، اور شاہ صاحب کا مزاج بھی صوفیانہ تھا۔ سندھ میں قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ سلسلوں کے بزرگوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان بزرگوں کی عادات و خصائل اور طور طریقوں میں شاہ صاحب کی متصوفانہ طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ شاہ صاحب کو سب سے زیادہ متاثر مخدوم محمد معین رحمہ اللہ کی شخصیت نے کیا، اور ان کی رہنمائی اور صحبت نے شاہ صاحب میں عبادت و ریاضت اور خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام کا پہلا حصہ دعائیہ عشق و محبت کے مدارج اور کیفیات پر مبنی ہے۔ اس حصے میں دنیاوی علامتیں استعمال ہوئی ہیں۔
جسے عقیدت مند بلند روحانی احساس سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں سندھی زندگی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے سندھی زبان کے مختلف پہلوؤں کی دلکش تصویر کھینچی گئی ہے۔ تیسرے حصے میں مروجہ لوک کہانیوں کے ٹکڑے نظم کیے گئے ہیں۔ عقیدت مند اس حصے کے کلام کو تصوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کا کلام سدا بہار پیام فکر و عمل ہے، جس میں فلسفہ حیات بیان کرتے ہوئے امن و آشتی، عدل و انصاف، خلوص و محبت اور اتحاد و یگانگت کا درس دیا گیا ہے۔ وہ ایک جانب محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں اور پسماندہ مظلوم انسانوں کو جینے کا رنگ سکھاتے ہیں، تو دوسری طرف صاحب اقتدار لوگوں کو عدل و انصاف، اخوت و مساوات، فراخ دلی، رواداری، خدا ترسی اور انسان دوستی کا سبق دیتے نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب کا رسالہ سندھی ادب کا شاہکار اور لازوال خزانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پورے رسالے میں کہیں بھی کوئی لفظ بے جا، بے معنی استعمال نہیں کیا گیا۔ تمام اصطلاحات، محاورات، تشبیہات، استعارات، تمثیلات، تراکیب، روانی، ثنائے بدائے، ترنم، وزن، قافیہ فن کے لحاظ سے پختہ، برجستہ اور اعلیٰ ہیں۔ شاہ صاحب کے رسالے میں کہیں مولانا رومی کی مثنوی کی بوقلمونی، کہیں گلستان و بوستان سعدی کی گلکاری، کہیں حافظ کی مستی تو کہیں حکیم ثنائی کا تصوف، کہیں امیر خسرو کا تغزل، کہیں فردوسی کی منظرکاری، کہیں نقاشی فطرت، مولانا جامی کی پنج گنج کی جھلک تو کہیں غزالی کی حقیقت پسندی موجیں مارتا ہوا سمندر نظر آتی ہیں۔ آپ کی شاعری میں صلح و آشتی، اخوت و اتحاد، اتفاق و وحدت کا پیغام موجود ہے۔ بلا شبہ آپ کی شاعری وجد کی کیفیت طاری کر دیتی ہے۔ تصوف کی اصطلاحات کی شناسائی رکھنے والوں کے لیے یہ کلام مشعل راہ اور توشہ حیات ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی رحمہ اللہ کے کلام کا اگر ہم خلاصہ پیش کریں تو وہ یہ ہے کہ انسان خود کو پہچاننے، ریاکاری اور کینہ، حسد، جھوٹ سے قلب کو پاک کرے اور نفس کشی سے اپنے مالک کے حقیقی تک رسائی حاصل کرے۔ شاہ صاحب کے ہم اثر شعراء میں پشتو زبان کے رحمان بابا، پنجابی زبان کے شاعر شرف بٹالوی، علی حیدر ملتانی، میاں اشرف لاہوری، علامہ قادر بٹالوی، بھلے شاہ، بلوچی زبان میں میر درک اور کشمیری زبان میں مقبول شاہ قابل ذکر ہیں۔ بلکہ خوشحال خان خٹک نے اسی سال وصال کیا جس سال شاہ عبداللطیف بٹائی پیدا ہوئے۔ شاہ صاحب کا کلام اگرچہ سندھی زبان میں ہے لیکن اس کا پیغام پوری عالم انسانیت کے لیے ہے۔ آج سندھی ادب میں جو نئے خیالات، صحت مند رجحانات اور جدید میلانات پائے جاتے ہیں وہ شاہ صاحب کی فکری کاوشوں کے مرہون منت ہیں۔ آپ مولانا روم کا کلام ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے اور حکمت رومی سے آپ نے آگاہی حاصل کر کے چراغ سے چراغ جلائے۔ ویڈیو میں ہم شاہ صاحب کے اس تاریخی جملے اور دل سے نکلی دعا کا ذکر کرتے ہیں جو ہمیشہ اہل سندھ سے ان کی محبت و عقیدت کا باعث رہے گا۔ اے میرے مالک، سندھ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھنا۔ ناظرین، یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ شاہ صاحب کا تعلق سلسلہ کلندریہ سہروردیہ سے ہے۔ آپ سیون شریف ہر سال بلا ناغہ جاتے، روزانہ زبان زدوام منقبت، لال میری پت رکھیو بالا جھولے لال، سندڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر آپ کا ہی تحریر کردہ کلام ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف امام، حضرت شاہ عنایت، حضرت خواجہ محمد زمان، حضرت محمد ہاشم ٹھٹوی اور حضرت مخدوم امین ٹھٹوی کے ہاں بھی قیام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی نے جب اپنے آبائی قصبے سے نقل مکانی فرمائی، حضرت سلطان سرور کے مزار جو ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے کچھ عرصہ گزارا۔ ملتان میں حضرت غوث بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن الدین عالم کے مزار پر اور حضرت سخی سلطان باہو جھنگ کے مزار پر حاضری دی۔ اس امر کا بھی انکشاف ہوا کہ حضرت شاہ امام بری کے شمال میں چلہ کشی کی زیارت حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کی تعمیر کردہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنی عمر پاک کے آخری ایام کراڑ جھیل کے کنارے بسر کیے۔ یہاں سے اس عہد کے اکثر پوٹوہاری شعراء اور سرائکی شعراء نے حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کے حوالے سے اس جھیل کی منظر کشی کی ہے۔ ایک شاعر جن کا مزار چکوال کے قریب ہے، حضرت شاہ مراد نے کلر کہار جھیل اور کراڑ جھیل کا باقاعدہ تقابلی موازنہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری کے اثرات صرف سندھ پر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام شعراء کے کلام پر صاف اور واضح نظر آتے ہیں۔ حضرت بٹائی کے خیالات اور ان کے کلام کی عظمت ہر اعتبار سے اس کی مستحق ہے کہ اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے
ان کا کلام اسلامی اور سندھی ادب کا ایک لازوال سرمایہ ہے۔ انہوں نے عوامی کہانیوں کے ذریعے تصوف کے نکات و رموز کو جس خوبی سے پیش کیا ہے، اس کی مثال دنیا کے کلاسیکی ادب میں بہت کم ملتی ہے۔ شاجو رسالوں میں ملاحوں، ماہی گیروں، لوہاروں، جلاحوں، چرواہوں، کسانوں اور سنیاسیوں وغیرہ کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی بذات خود اس حقیقت کی دلیل ہے کہ حضرت بھٹائی عوام سے کس قدر قریبی تعلق رکھتے تھے، اور انہی سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کے ذریعے وہ کیوں کر ان کی اصلاح اور فلاح کے آرزومند تھے۔ یہ صرف شاجو رسالوں سے واضح ہوتا ہے کہ سسی پنو، نوری جام تماچی، عمر ماروی وغیرہ زبان زد خاص و عام کہانیاں اپنی افسانوی دلکشی کے ساتھ ساتھ کسی قدر رمز اور اشاریت کی حامل ہو سکتی ہیں۔ سندھ کی معیشت اور تصوف مذہب سے تعلق اس زمانے کے اکثر عوامل کا علم بیک وقت صرف اس کتاب سے ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب ایک زبردست صوفی شاعر تھے۔ ان کے کلام میں معرفت الہی، دنیا کی پائیداری، اسلامی رواداری اور خلق عظیم پر زور دیا گیا، اور مختلف سروں اور راگنیوں کے روپ میں ڈھولا، دوہی، چویا، وائے اور کافی وغیرہ کے اصناف سخن کو اختیار کیا گیا ہے۔ ان کا تعلق عموماً ایسے ہی مضامین سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت ان تمام کمالات پر محیط ہے اور اسی لیے بے حد مشہور اور ممتاز ہے۔ آپ محض سندھ یا سندھی زبان کے عظیم شاعر نہیں ہیں، بلکہ آپ کی شخصیت عالمگیر ہے۔ زبان اور ولادت کی وجہ سے اگرچہ سندھ کو ان کی بدولت ایک لافانی شرف ضرور حاصل ہوا، لیکن در حقیقت ان کی ذات یا ان کا پیغام نہ کسی خاص خطے کی ملکیت ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کی میراث، وہ پوری انسانی برادری کی میراث ہیں۔ ان کا پیغام ہر اہل دل انسان کی روح اور فکر کے لیے باعث تقویت اور تسکین ہے، چاہے کوئی مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں۔ ان کی شاعری میں خالق سے محبت اور حضور سے عقیدت کا درز بہت نمایاں نظر آتا ہے، لیکن عرض سندھ سے محبت کے اعتبار سے وہ آج بھی سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ غریبوں کے ساتھ حقیقی انس اور محبت بھی ان کی شاعری کا ایک خاص موضوع ہے۔ جوانی میں سیر و سیاحت کے لیے نکلے، مختلف صوفیاء اور بزرگوں سے کسب فیض کیا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ نے ریت کے ایک ٹیلے پر حیدرآباد کے قریب ایک نئی بستی آباد کی جو بھٹشا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہیں آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے نزدیک تصوف ترک دنیا یا چار دیواری میں محدود ہونا نہیں، بلکہ آپ نے روح تصوف سے انقلاب کا کام لیا اور اپنے افکار و اشعار سے عوام کو آگاہ کیا کہ حقیقی زندگی ادنا مادی خواہشات کا نام نہیں، بلکہ اعلیٰ و عرفہ نصب العین کے حصول سے عبارت ہے۔ آپ کی بیان کردہ اسلامی تعلیمات کے اثرات سندھ اور اہل سندھ میں صدیاں گزارنے پر بھی محسوس کیے جاتے ہیں، اور اہل سندھ کی صلح جوئی، مہمان نوازی، دینداری، مودۃ فی القربا، عشق حیدر قرار اور اسلامی اصولوں کی پاسداری آپ ہی کی تعلیمات و افکار کا نتیجہ ہے۔ آپ کا تصوف زندگی آموز ہونے کے ساتھ زندگی آمیز بھی ہے۔ آپ خود بھی خدا کے سچے عاشق تھے، اور آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ سب لوگ بھی خدا کو صحیح طور پر اور بخوبی پہچان لیں تاکہ بے راہ روی و گمراہی سے دور رہیں۔ آپ قرآنی احکام کو ہی ہموار اور کشادہ راہ پر سفر کرنے کے لیے جذبہ حقیقی کا محرک سمجھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جب یہ جذبہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا۔ آپ سینہ بسینہ روایتی تصوف کے قائل نہ تھے، بلکہ اکابر اصحاب رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بلند پایا صوفیاء کی طریقت کے سرچشموں کے قائل تھے، جس میں ہاشمی معرفت کی چمک تھی، جس کے رنگ و آہنگ کے پردے میں سوز و ساز اور نور و سرور پنہاں تھا۔ آپ کا نظریہ تصوف ہر انسان کو روحانی ترقی، فکر و عمل، مساوات، عرفان حق، عدل و انصاف، اثار نفس اور عشق حقیقی کی تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین، شاہ عبداللطیف بھٹائی سچے عاشق رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات سے انہیں والہانہ محبت تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تمانیت قرب کا ذریعہ اور کوئی ذات نہیں۔ جو شخص خدا کو نہیں مانتا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، وہ گمراہ ہے۔ وہ ہمیشہ قہر و ذلت میں گرا رہتا ہے، سکون اس سے کوسوں دور رہتا ہے، اور جو لوگ اپنے دلوں کو رسالت مآب کی ضیاباری سے منور کرتے ہیں،
وہ ہمیشہ کے لیے چین و آرام اور راحت و سکون حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے کلام میں کئی جگہ بڑی خوبصورت تشبیہات سے کام لیا۔ آپ کے خیال میں انگار حکمت اور مے عشق حقیقی ہے۔ انہی دو راہوں پر چل کر سالکان طریقت نشۂ الفت میں سرشار رہتے ہیں۔ آپ سرور کونین کی ذات کو کارئی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کارئی کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی دنیا کی تخلیق کا باعث ہے۔ آپ پر درود و سلام بھیجنے والا ہی تمانیت قلب حاصل کرتا ہے۔ شاہ صاحب محبوب کے استغنا اور شان جمال کو بڑے ہی دلکش انداز میں بیان کرتے ہیں۔ منفرد انداز سخن میں فرماتے ہیں، میرا محبوب شان جمال کے ساتھ جب خرامہ خرامہ چلتا ہے تو زمین سے بھی بسم اللہ کی صدائیں اٹھتی ہیں، اور جہاں میرے پیارے کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی اس کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاروں طرف حوریں ادب سے کھڑی ہوں۔ شاہ صاحب عاشق کے کردار کی رفت، درد فراق کی لذت اور درد مندوں سے الفت اور ایسی دیگر کیفیات بڑی نفاست و دلکشی کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محبوب کی باتیں سننا ضروری نہیں، بلکہ محبوب کا سکوت ہی سلام اور پیار بھرا انداز گفتگو ہوتا ہے۔ آپ نے وحدت الوجود کو اعتدال و احتیاط کے ساتھ بیان کرتے اپنے کلام کو دل آویز طریقے سے پیش کرتے ہوئے کہیں بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا۔ معرفت حقیقی حاصل کرنے کے بہت سے راستے ہیں، کوئی بھی راہ اس کا مشاہدہ کرا سکتی ہے۔ ایک قصر ہے جس کے لاکھوں دروازے اور ہزاروں کھڑکیاں ہیں، اور جس طرف نظر اٹھاتا ہوں مجھے اس طرف خدا کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبت کے نام لیواؤں کو سولی چڑھنا پڑتا ہے، بلکہ محبت دار اور سولی پہ چڑھنے کی دعوت ہے، اور کار زار عشق میں قدم رکھنے والے پہلے دار کی طرف جاتے ہیں، پھر انہیں لذت وصل نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے عاشقوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا سر تن سے جدا کر لیں، پھر عشق کا نام لیں۔ یہ دار و سن در حقیقت عاشقوں کے لیے زیب و زینت سے آراستہ ہار ہے، جسے ہچکچا کر یا پیچھے ہٹ کر پہننا ایک طرح کا عتاب ہے، اور جو عتاب سے بچنا چاہتا ہے وہ برملا دار کی طرف آئے اور محبت کی راہ و رسم میں قربان ہو جائے۔ سر تن سے جدا کروانا عاشقی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبوب کو جنگلوں اور صحراؤں میں تلاش کرنا عقل مندی نہیں، کیونکہ محبوب تو شہ رگ سے بھی قریب ہوتا ہے، صرف نظر جھکانے کی دیر ہوتی ہے، فوراً محبوب کا مسکن نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے معرفت ازدی و اسرار الہی کو ایسی شگفتگی سے بیان کیا ہے کہ آپ کا کلام پڑھنے یا سننے والا بے خود ہو جاتا ہے۔ آپ طالب مولا سچے عاشق رسول تھے، بلکہ سندھی زبان پر آپ کے احسانات ہیں۔ تعلیمات قرآن کے فروغ کے لیے شاہ صاحب کی کاوشیں آب زر سے مرقوم ہیں۔ سندھی زبان میں تبلیغ اسلام اور تعلیمات قرآن کے فروغ و اشاعت نے اس زبان کو غیر معمولی بنا دیا۔ آپ کے افکار جلیلہ نے اس زبان کو منصب اولا عطا کیا، اور آپ کے باعث یہ زبان بھی زندہ و جاوید ہو گئی۔ آپ کی جدت، ندرت اور انداز بیان نے لوگوں کو مسخر کر دیا۔ آپ نے عملی طور پر ثابت کیا کہ سندھی اور عربی زبان کا مشن ایک ہی ہے کہ اسلام کی تبلیغ اور قرآنی تعلیمات کی ترویج و اشاعت کی جائے۔ عربی کی طرح سندھی زبان بھی دلکش اور اپنی جامعیت کے سبب زندہ زبان کہلانے کی مستحق ہے، اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زندہ و جاوید شاعری نے اس استحقاق پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آپ کے اشعار میں علم و معرف کے بحر بے کرام موجزن ہیں۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ اپنے افکار و خیالات میں وزن اور تائید کے لیے اشعار شاہ لطیف پیش کرتے دکھلائی دیتے ہیں، جو آپ کی ہمہ جہتی کی بین دلیل ہیں۔ آپ سندھی قوم کی صحت، قوت اور شگفتگی کے ضامن ہیں۔ آپ نہ صرف مذہبی، لسانی اور اخلاقی درس کے شاعر ہیں، بلکہ قومی اور سیاسی فکر کے بھی عکاس ہیں۔ بلکہ شاہ صاحب کی تمام شاعری اسلام کے بنیادی ارکان اور ایمانی اعتقادات کے عین مطابق ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں افکار رسالت و اہل بیت رسالت کی بھرپور ترجمانی کی ہے، اور یہ ترجمانی دل کی گہرائیوں سے نکلے جذبے ایمانی کا ثمر ہے، جس میں انسانیت کے مرجھائے ہوئے پھولوں میں تازگی پیدا کرنے کے لیے مہران حیات موجزن ہے۔ فرماتے ہیں، میرے اشعار قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ ہیں، اور یہی آیات خدا و بندے کے درمیان محبت کا رشتہ ہیں، جنہیں جتنی گہرائی سے سمجھا جائے اتنی ہی سوچ و فکر تازہ ہو جاتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے عقیدے اور شاعری میں جا بجا محبوب حقیقی کی اطاعت کی تلقین کی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنا سچا رشتہ قائم رکھا، اور قرب الہی آپ کی منزل رہی۔ آپ نے اس منزل کے حصول کے لیے حضور کی ذات بابرکات کو وسیلہ بنایا۔ آپ کے نزدیک خدا کی رضا حاصل کرنے کے صرف دو ہی ذریعے ہیں،
ایک اسلامی لائحہ عمل جس کے تحت کلام حکیم خلوص، فہم اور منحصل جو پڑھا اور سمجھا جائے اور پھر احکام خداوندی کی تعمیل کی جائے، اور دوسرا ذریعہ سرور کائنات فخر موجودات کی اطاعت و اتباع کا ہے۔ ان دونوں ذرائع کا نام وحدت الوجود ہے۔ توحید کو قرآن مجید کی بنیادی تعلیم قرار دیتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں اضطراب و بے چینی کا صرف ایک علاج حرف توحید کے عقیدت کی استقامت ہے، اور خدا کی ذات پر بھروسہ دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ شاہ صاحب کا کلام اسلامی ادب و ثقافت کی جامعیت اور یکرنگی کے باوجود تنوع اور متنوع یگانگت کا عکاس ہے۔ اولیاء اللہ اور صوفیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی منزل ایک ہے، انہیں اسلام کی فکر ہے، اہل اسلام کی عظمت کا احساس ہے، ان کی ذہنی بیداری اور ان کے دلوں میں نئی روح پھونکنے کی سب نے کوشش کی ہے۔ ان بزرگان دین نے اپنے کلام سے مسلمانوں کے نفس کی تطہیر اور تقدیس سے تفکیر کی ہے۔ مختلف زبانوں کے باوجود یہ بزرگ ایک ہی چشمے سے فیضیاب اور ایک ہی جذبے سے سرشار تھے۔ ان سب کے کلام کا ایک ہی منبع ہے اور وہ ہے ذات الہی سے بے پناہ عشق۔ ان کے کلام میں توحید و رسالت اور ولایت کے رموز پائے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب ہر داستان میں انسانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کا درس دیتے ہیں اور خدا کی خدائی اور وحدانیت کا والا و شیدا بنانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے سندھی یا دیگر زبانوں میں کہے گئے کلام کی دل گرفتگی اور سوز و حلاوت میں کوئی فرق نہیں آنے دیا۔ آپ کے الفاظ بانگ درا اور ضرب کلیم بن کر دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان بے راہ رو ہو جاتا ہے تو قدرت اسے کسی نہ کسی طرح ضرور سزا دیتی ہے۔ شاہ صاحب کا ایمان ہے کہ اگر کوئی شخص عشق کو اپنا رہنما اور ضابطہ اخلاق بنا لے تو وہ کامیاب و کامران ہو جاتا ہے۔ آپ کا اپنے دور کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے۔ آپ نے خدا، رسول اور کتاب کا بیک وقت درس دیا ہے۔ اسی درس کی بدولت وہ اقوام جو لسانی اعتبار سے جدا جدا ہیں، نظریہ اسلام کی روشنی میں ایک امت کہلاتی ہیں۔ آپ کا کلام پڑھنے کے بعد فکر و تجسس کی راہیں از خود واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ عربی زبان کے شاعرانہ انداز سے بھی آشنا تھے اور فارسی زبان و ادب کا بھی فہم و ادراک رکھتے تھے۔ آپ دین کو اخوت کا سرچشمہ سمجھتے اور اتحاد و یگانگت کا درس دیتے تھے۔ آپ کا نظریہ انسان دوستی سے عبارت تھا، جس میں پاکیزگی بھی تھی اور سچائی بھی، اور دردمندی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ناظرین، خدا رضیدہ درویشوں نے ہمیشہ اخلاق حسنہ کا ذکر کیا جو اسلامی تعلیمات کی اساس ہیں۔ ان لوگوں نے عشق الہی اور اعلیٰ و عرفہ اخلاق کو لازم و ملزوم قرار دیتے کہا ہے کہ خدا نے یہ دنیا بلا وجہ پیدا نہیں کی، بلکہ اسے پیدا کرنے کا ایک بلند مقصد تھا، اور اس مقصد کے لیے ایک ضابطہ اخلاق وضع کیا۔ اس ضابطہ اخلاق کی پابندی ہی سے اخلاق حسنہ اور بلند درجات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے لوگوں کو چند روزہ حیات کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور زندگی کے وسیع تر جامع نظریے کو سمجھانے کے لیے عشق حقیقی کا ذکر بڑے ہی پر اثر انداز سے کیا ہے۔ آپ کا انداز تصوف کے رنگ میں رنگا رنگ ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں معرفت کے رنگ میں بنی نوع انسان کی تاریخ سمو کر انسانوں کے لیے ایک مثالی معاشرے کا مکمل اور واضح تصور پیش کیا۔ آپ نے تمام لوگوں کے عقائد و فرائض مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے مسلک کو پھیلانے کی والہانہ کوشش کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار کا سرچشمہ اور پوری انسانیت کی محبت و اخوت کا منبع ہے۔ اپنی حقیقی محبت کے لیے زندہ رہنے اور مر مٹنے والے انسانوں کے قصے سنا کر لوگوں کو محبت کی سچی عظمت و رفت سے آگاہ کیا، اور اسی وصف نے انہیں لافانیت بخشی۔ ناظرین، شاہ عبداللطیف کا زمانہ انقلابات سے پر تھا، جس میں ایک طرف سیاسی نظام متزلزل ہو رہا تھا تو دوسری طرف اخلاقی اقدار کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ فکر و عمل اور اخلاق و اقدار کا قوام بگڑ چکا تھا۔ طبقاتی تفاوت نے غربا کے لیے زندگی کو عذاب بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتیں امر و دولت مند طبقے کے لیے تھیں اور غریب لوگ زمین کا بوجھ سمجھے جاتے تھے۔ صوفیہ خام اور علماء سو رشد و ہدایت کے پردے میں گمراہی پھیلا رہے تھے۔ اس تمام منظر نے شاہ صاحب کے حساس دل کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے وقت کی آواز کو پہچانا اور دکھی انسانیت کو محبت کا پیغام دیا۔ آپ کی ساری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے رشتے کو خدا سے جوڑا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے قلوب کو گرمایا جائے، بگڑتی اقدار کو حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار سے آراستہ کیا جائے، ظلم کی خباثت مٹا کر انسانیت کو محبت و خلوص سے آگاہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر آپ کے اشعار شاہد ہیں۔
اس پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ نے سندھ کی لوک داستانوں کو بیان کر کے عوام کے دکھ درد اور غموں کا مداوع کیا اور ان میں زندگی کی نئی امنگ اور ولولہ پیدا کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی غریب طبقے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے اور اپنی شاعری میں غریب عوام کی ترجمانی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شاہ صاحب شاہ بندر گئے اور ایک گاؤں میں ٹھہرے۔ ایک جگہ شتربانوں کے خیمے تھے۔ شاہ صاحب کے سامنے کچھ اونٹ بلبلاتے آئے۔ آپ نے اونٹوں کے مالکان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کی، حضرت یہاں ڈیرے نامی گاؤں کا حاکم بڑا ظالم ہے۔ اس کے گاؤں کی طرف سے جو بھی اونٹ گزرے وہ ان کی دموں میں کپڑے کے گولے بنوا کر ان گولوں میں آگ لگوا دیتا ہے۔ جب وہ جلنے کی تکلیف سے بلبلاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس وقت بھی یہ اونٹ اسی تکلیف سے بلبلا رہے ہیں۔ شاہ عبداللطیف کو یہ بات سن کر بہت دکھ ہوا اور اونٹ پر رحم کھاتے ہوئے آپ نے سندھی میں ایک شعر کہا جس کا مطلب یہ تھا، خیموں والے آباد رہیں جبکہ محلوں والے غارت ہو جائیں۔ میں نے اونٹوں کا دودھ پیا ہے، میں اس کی شیرینی کبھی نہیں بھول سکتا۔ شتربان سدا شادمان رہیں اور ان کو ستانے والے ہمیشہ دودھ کو ترستے رہیں۔ پھر شاہ صاحب نے ان اونٹوں کے مالکان سے کہا، میرے بچوں صبر کرو، کچھ دن تک یہ محل اجڑ جائیں گے اور سارا گاؤں اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے رہ جائے گا۔ شاہ صاحب کا فرمان بہت جلد پورا ہوا اور گاؤں ویران ہو گیا اور وہاں ہر طرف اونٹ ہی اونٹ نظر آتے تھے۔ حیات شاہ عبداللطیف بھٹائی میں رقم تراز ہیں۔ آپ وسیع النظر، عالمی بصیرت اور روشن ذہن رکھنے والے حقیقی شاعر ہیں۔ آپ کی سوچ میں ترنم، گفتار میں ترنم، اعمال میں ترنم، یہاں تک کہ سکوت میں بھی ترنم ہے۔ حضرت شاہ صاحب امام علی مقام سیدنا امام حسین کی زیارت کے متمنی تھے اور ہر لمحہ یہ خواہش ان کے دل میں شدت پکڑتی تھی کہ وہ کربلا معلیٰ کی زیارت سے شرفیاب ہوں اور حضرت حسین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر سکیں۔ ایک دن یہ خواہش اس قدر شدید ہوئی کہ آپ نے رخت سفر باندھا اور کچھ کے قریب ننگ بلاسر پہنچے کہ وہاں سے کشتی پہ سوار ہو کر عراق جائیں۔ ایک پرہیزگار شخصیت ظاہر ہوئی اور آپ کی زیارت کی قبولیت کا مجدہ سنا کر کہا، جناب آپ تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ آپ کا مدفن بھٹ ہے۔ یہ سن کر آپ واپس تشریف لے آئے اور ابدی سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وصال سے 20 دن قبل آپ مخصوص تہہ خانے میں تشریف لے گئے اور عبادات بجا لاتے، روزے رکھتے، وقت گزارا، بوقت افطار کم کھاتے اور بیاد اتشان کربلا چند قطرے پانی نوش فرماتے۔ 21ویں دن 14 صفر 1165 ہجری بامطابق 3 جنوری 1752 آپ نے کھلے پانی سے غسل کیا اور ارادت مندوں کو واقعات کربلا پڑھنے کا کہا اور خود ایک سفید چادر اوڑھ کر مخصوص طریقہ نشست سے بیٹھ گئے۔ آپ نے نہ صرف اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زبانی درس دیا بلکہ عملی اتباع میں حیات فانی کے 63 سال گزار کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ سے ایک برس تجاوز کرنا بھی پسند نہ فرمایا اور دم آخر نواسہ رسول کی یاد، غم اور سوگ میں عازم فردوس بری ہوئے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا قرب مودت اس قدر تھا کہ 14 صفر پیدا ہوئے، 14 صفر ہی کو بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ کو آپ کے مستقر بھٹ ریت کا ٹیلہ میں دفن کیا گیا، جہاں آپ 1742 کو مستقل طور پر رہائش پذیر ہو گئے تھے اور 10 سال متواتر وہیں قیام فرمایا۔ آپ نے اپنے اور مریدین کے لیے چند جھونپڑے اور بعد ازاں کمرے اس ٹیلے پر تعمیر کیے تھے، مگر آپ خود اس ٹیلے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رہگزار کربلا اور تکلیف امام علی مقام یاد کرتے اور اس یاد میں زارو کتار روتے، گریہ زاری کرتے، آہیں بھرتے اور سسکیاں لیتے تھے۔ آپ کا سالانہ عرس وصال 14 صفر کو تزک و احتشام سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف ملک کے طول و عرض بلکہ بیرون ملک سے بھی آپ کے کروڑوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ عرس مبارک کی تقریبات 3 دن جاری رہتی ہیں، جس میں روایتی میلے کے علاوہ شاہ لطیف ادبی کانفرنس میں ملک و بیرون ملک کے دانشور شاہ صاحب کے علمی، ادبی اور روحانی آثار پر تحقیقی مقالات پیش کرتے ہیں، شعرا منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، تو صداکار و فنکار آپ کے اشعار سے عوام الناس کی سماعتوں میں علم و عرفان کے موتی انڈیلتے ہیں۔ 1960 میں جب سارے مزاروں کا کنٹرول حکومت نے لے لیا، اس میں بھٹائی کے مزار کو بھی محکمہ اوقاف والے سنبھالنے لگے۔ 1990 میں سندھ حکومت نے بھٹائی کے مزار کو قومی ہیریٹیج قرار دے کر اسے تاریخی جگہ بنا لیا۔ ہر سال 14 صفر کو بھٹائی کا سالانہ عرس منعقد ہوتا ہے، جس میں پورے پاکستان کے علاوہ ہندوستان اور دوسرے ممالک سے زائرین شریک ہوتے ہیں۔
اس عرس کا افتتاح گورنر سندھ کرتے ہیں اور اختتامی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار 1754 میں حاکم غلام شاہ کلہوڑوں نے بنوایا تھا، جسے ایدن نام کے کاریگر نے بنایا تھا جو سکھر کا رہنے والا تھا۔ مزار کا مقبرہ 67 فٹ اونچا ہے۔ 1835 میں میر نصیر خان تالپر نے اس مزار کی مرمت کروائی تھی، جبکہ میاں نور محمد کلہوڑوں نے اس سے پہلے مزار کے آگے ایک شاندار کنواں کھدوایا تھا، اور اس کے بعد میر محمد خان تالپر نے مزار کا داخل ہونے والا دروازہ چاندی کا لگوایا تھا۔ اس کے علاوہ بھائی خان وسان نے مقبرے کے اوپر سونے کی نیل بنا کر لگوائی تھی، جسے ایک چور نے 1940 میں چرا لیا، مگر وہ پکڑا گیا اور اسے جیل کے اندر بھٹائی کے عاشق نے قتل کر دیا۔ بعد میں بھائی خان کے بیٹے جان محمد وسان نے دوسری سونے کی نیل بنا کر لگا دی۔ شاہ صاحب مغرب کے بعد اپنے فقیروں کو جمع کر کے فکر الہی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تعلیمات سے ہمیں بھی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، ہماری آج کی یہ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ہماری ان کاوشوں کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔